اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی مقامات سے لے کر اور اس کے قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اور اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کریں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی نور تخلیق ہوا تو یہ نور اپنے خالق کبریائی کو جان کر اور اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو دیکھ کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ عزوجل کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اس کی تعریف بیان کرتا رہا۔ جب اس کی حمد و ثنا کو لاکھوں سال گزر گئے، اس طرح جب نور محمدی لاکھوں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور محمدی کی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابات وجود میں آ گئے، اور جب یہ 12 حجابات وجود میں آ گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 حجابات میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنی حقیقی رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا ان حجابات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، اور نمبر 2 حجاب عظمت، اور نمبر 3 حجاب عزت، اور نمبر 4 حجاب غیبت، اور نمبر 5 حجاب جبرود، اور نمبر 6 حجاب رحمت، اور نمبر 7 حجاب نبوت، اور نمبر 8 حجاب کبریا، اور نمبر 9 حجاب منزلت، اور نمبر 10 حجاب رفعت، اور نمبر 11 حجاب سعادت، اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ پیارے دوستو، نوری محمد پہلے حجاب میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا۔ اسی طرح نور محمد تیسرے حجاب میں یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اسی طرح حجاب غیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا۔ حجاب جبرود میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اسی طرح نور محمدی حجاب رحمت میں 7,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اسی طرح حجاب کبریا میں نور محمدی 5,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا۔ اسی طرح حجاب رفعت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا۔ حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا۔ پیارے دوستو، اسی طرح یہ نور ان 12 حجابات کے اندر اپنے رب کی تسبیحات بیان کر کے اپنے رب کی شانیں بلند کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور مسلسل ان 12 حجابات کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से कुर्सी के बाद लोह और लोह के बाद कलम को पैदा फरमाया, और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कलम को ये हुक्म जारी किया गया कि ए कलम अपने परवरदिगार के नाम से लिखना शुरू कर। तो उस वक्त कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से इरशाद फरमाया कि ए कलम अपने लिखने की इब्तिदा मेरे इस कलाम से कर और लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जैसे ही कलम ने नाम खुदा के साथ नाम मोहम्मद को सुना तो कलम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, या रब्बुल आलमीन, ये अजीमो शान वाली शख्सियत कौन है जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा जा रहा है? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से इरशाद फरमाया, ए कलम अगर तू जानना चाहता है तो इस बात को जान ले और इस नूर की शान को पहचान ले कि ये मेरा महबूब अव्वल है, वो महबूब कि जिसने सबसे पहले मेरी इबादत की और जिसने सबसे पहले तेरे रब का जिक्र किया। और ए कलम ये सुन ले कि जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए मौजूद ना था तो उस नूर मोहम्मद ने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। ए कलम तेरा परवरदिगार अपने महबूब के नूर से अपनी तारीफ को सुनकर इस कदर खुश हुआ है कि बस अब तेरा परवरदिगार का ये इरादा है कि अन करीम तेरा परवरदिगार बहुत से आलमीन को पैदा करेगा। इन तमाम आलमीन पर वो अपने महबूब को एक ऐसा मकामात अता करेगा कि जो मकाम तेरे परवरदिगार ने इससे पहले ना किसी को अता किया होगा और ना ही इनकी ज़ात के बाद किसी को अता किया जाएगा।